بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، تو اس نعمت کی قدر کیجئے اور خاص طور پہ وہاں دعاؤں کا بہت اہتمام کیجئے۔ دیکھیے، دعا عبادت نہیں بلکہ حضور کے ارشاد کے مطابق عبادات کا مغز ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، اچھی عبادت ہے، لیکن ذوق کے ساتھ ہو، شوق کے ساتھ ہو، کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ ہو۔ کہیں بھی مانگیں اللہ قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن پھر خاص طور پہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، وہاں تو پھر دعا کرنا تو بات کی بات ہے۔ میرا تو تجربہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی ہم نے سوچا تھا کہ یہ کام ہو جائے، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ سوچنے کے دوران ہی اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی، وہ چیز عطا فرما دی، دعا قبول فرما دی۔ تو اس لیے وہاں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور خاص طور پہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے چند مقامات ہیں، چند اوقات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، تو وہاں پہ ان اوقات میں خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر مدینہ منورہ میں ہیں تو مسجد نبوی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پہ ریاض الجنہ میں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ جنت کے ٹکڑے میں چلے گئے تو اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور تیرا حبیب سچا ہے، تو بھی سچا ہے، جب تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا، اور جنت کے متعلق تو تیرا وعدہ ہے کہ وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش کرو گے پورا ہو جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اب میں ریاض الجنہ جنت میں آ گیا ہوں، یا اللہ میری یہ خواہشات ہیں، میری یہ دعائیں ہیں، میری یہ تمنا ہیں۔ ایمان اور یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے قدم ریاض الجنہ سے باہر بعد میں نکلیں گے، آپ کی دعائیں پہلے قبول ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے ریاض الجنہ میں، اور پھر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد دعا کریں، وہ بھی قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ جب جو ہے بیت اللہ شریف میں آ جائیں، مکہ مکرمہ میں آ جائیں، تو وہاں پہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ کچھ اوقات، کچھ لمحات، کچھ مقامات ایسے بتلائے ہیں جن کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات پہ، ان لمحات میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اوقات اور لمحات کیا کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان اوقات میں آپ پھر اہتمام سے دعائیں کریں۔ مثال کے طور پہ حضور کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا جب بیت اللہ شریف پر آپ کی جب بھی حاضری ہو تو آپ جان کے پہلی داخل ہوتے وقت جب پہلی نظر پڑے تو آپ نے اس وقت سوچنا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ اور کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمرے پہ حج پہ گئے ہیں تو پہلی نظر وہی ہے جو آپ نے پہلی دفعہ جا کے بیت اللہ پر ڈالی، اب اس کے بعد آپ کی نظر وہ پہلی ختم ہو گئی، اب اس کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، جب بھی آپ انشاءاللہ عمرہ وغیرہ کریں، طواف کریں، اور باہر سے آتے ہوئے بیت اللہ پر اس عقیدت محبت سے نظر ڈالیں کہ یہ میں پہلی نظر ہے، تو انشاءاللہ وہ پہلی نظر ہوگی، اس پہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ اس طرح جو ہے صفا اور مروہ، صفا کی پہاڑی پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ مروہ پہ بھی دعائیں کریں، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صفا مروہ میں جب آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پہ میلین اخضرین، جہاں پہ تھوڑا سا ہم دوڑتے ہیں، گرین لائن لگی ہوتی ہے، ہاں سبز پٹی ہوتی ہے، وہاں پہ خاص طور پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا حضور سے بھی منقول ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العفو الاکرم، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، ہاں، اور میرے گناہوں کو سے درگزر فرما، اور جو ہے نا تو ہی عزت دینے والا، کرم کرنے والا، میری عزت فرما، مجھ پہ کرم فرما۔ اسی طرح طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو اللہ سے مانگیں، جتنا اللہ سے مانگیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف کے دوران خاص طور پہ کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ مناجات مقبول کو سمجھ کے پڑھیں،
دعا مانگنے کے طریقے سے پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ دعا مانگنے کے طریقے سے ہو، تو مطاف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف میں اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جب یوم ترویہ 8 ذی الحج کو حج کے لیے روانگی ہوتی ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو ہے ہی قبولیت کا دن، خاص طور پہ استغفار اور توبہ کے وقت۔ اسی طرح جو ہے نا بیت اللہ کا جب استقبال کرتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، جب استلام کرتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب جو ہے جب آپ جو ہے مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں کیونکہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح ملتزم پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کی بیچ کی پٹی ہے، اس میں اللہ موقع دے چمٹ کے وہاں جا کے دعائیں مانگے، لیکن احرام کی حالت میں نہیں، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، چمٹیں کے تو دم پڑ جائے گا۔ احرام کے علاوہ میں آپ وہاں جا کے چمٹیں دعائیں کریں۔ اگر سختی ہے، پابندی ہے، جیسے آج کل کے حالات میں سنا ہے وہاں دائرہ لگا دیا، وہاں جانے نہیں دیتے، دور کھڑے ہو کر یہ تصور کریں، یا اللہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا، میں جانا چاہتا ہوں، اس تصور کے اللہ میں نے اپنے آپ کو ملتزم سے چمٹا دیا ہے۔ حضور نے بھی اپنا سینہ لگایا تھا، اپنے گال لگائے تھے، اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تھی، اسی طرح چمٹ کے اللہ سے دعائیں مانگے۔ اور زمزم پینے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے زمزم پی کے خوب دعائیں کریں۔ حتیم جو بیت اللہ شریف کا حصہ ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو پرنالہ ہے میداب رحمت جہاں پانی بارش کا گرتا ہے اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہے جہاں پہ حضور نے وقوف عرفہ کیا تھا تو دعائیں فرمائی تھی، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضور کا ارشاد ہے ساری دعائیں اللہ نے میری عرفات میں قبول فرما لی، جو رہ گئی تھی وہ اللہ نے مزدلفہ میں قبول فرما لی۔ اس ذوق کے ساتھ وہاں بھی دعائیں قبول فرما۔ مینا کے میدان میں جب آپ کا قیام ہوگا 4-5 دن، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور رمی جمرات، جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے شیطان کے بعد بھی دعا کرنی ہے، دوسرے شیطان کو رمی کرنے کے بعد بھی دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ پہلے 2 شیطانوں کے بعد دعا ہے، اور آخری جو شیطان ہے اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ اس جو ہے ان موقعوں پہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں کے اوقات لمحات عطا فرمائیں، ان میں جو ہے نا خوب دعائیں مانگیں، لیکن ایک دعا میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیتا ہوں کہ مختصر ہے، جامع ہے، جو میں اپنے کتابچے میں لکھ چکا ہوں، تو اس کے اندر ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کوشش کریں کہ وہ انداز، وہ الفاظ آپ یاد کر لیں، اور جب بھی دعائیں مانگیں تو ایک حصہ آپ کی دعا کا یہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہو؟ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے برگزیدہ بندوں نے، انبیاء کرام نے اس مقام پر تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں اور جن چیزوں کا تجھ سے سوال کیا ہے، میں سے آکار نالائق صرف تیری شان رحیمی و کریمی کے بھروسے پر اسی جگہ ان تمام چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو عطا فرما دے۔ اور جن چیزوں سے انہوں نے اس مقام پر تجھ سے پناہ مانگی ہے، اسی جگہ ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان تمام برائیوں سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اسی طرح یہ دعا بھی کرے، یا اللہ اس خاص مقام سے مراد آپ صفا پہ ہیں، آپ مروہ پہ ہیں، آپ ملتزم پہ ہیں، آپ مقام ابراہیم پہ ہیں، آپ طواف میں ہیں، آپ مینا، عرفات، مزدلفہ، جہاں پہ بھی ہیں جائیں، ساری دعائیں کریں۔ اس خاص طور پہ پھر یہ دعا کیا؟ اے اللہ اس خاص مقام اور وقت میں جو انوار و برکات تو نے اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، خاص طور پہ سید الانبیاء کو عطا فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو عطا فرمائے ہیں، ان میں مجھے بھی شریک فرما دے، اور اس کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ یہ انوار و برکات اللہ سے خوب مانگے۔ یہ انتہائی جامع اور خاص دعا ہے جو ہر خاص اور اہم مقام پہ آپ نے مانگنی ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے، تو مجھ سے آکار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا کہ اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، اللہ مجھے بھی ہر سال حاضری کی سعادت نصیب فرمائے،
اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، میرے اساتذہ، میرے مشائخ کی مغفرت فرمائے، اور میرے دوست، احباب، متعلقین، مخلصین، محبین، اعزاء اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ مجھے ساری زندگی اخلاص کے ساتھ دین کی اعلی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور دنیا آخرت کے ہر قسم کے شرور و فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ تو مجھ گناہ گار کو، سیاکار کو، نالائق کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔